میں بات کر رہا ہوں اس علم لدنی کی جس کے خوشہ چین ایک شاگرد کی، اس امام کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کا آج جلسہ کر رہے ہو آپ، اس کے ایک شاگرد کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں گاؤں گیا تو منشی جی آئے، کہا میں نے رات میں جب بتایا کہ مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے، وہ رات بھر سوئے نہیں بیچارے، صبح اٹھ کر کے آئے اور جب آ کر کے مولانا ظفر الدین سے کہتے ہیں مولانا رات میں جو آپ نے بات کہی ہے مجھے تو کچھ صحیح نہیں لگی، ہضم نہیں ہوئی، یہ حقیقت ہے بھی یا صرف آپ نے ہوا میں بات کی ہے؟ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ رات بھر نہیں سوئیں گے، آپ رات بھر نہیں سوئیں گے اور میں بھی رات بھر نہیں سویا۔ آپ تو گھبراہٹ میں نہیں سوئے ہوں گے لیکن میں اس لیے نہیں سویا کہ مجھے پتا تھا آپ صبح آئیں گے، میں نے 200 طریقے پورے پیپر پر لکھ کر رکھ دیے اور انہوں نے جب کاغذات سامنے رکھے وہ دیکھتے رہ گئے، دن پورا نکل گیا، ان کا دن نکل گیا 200 طریقوں کو بھرتے ہوئے ایک عظیم عالم کو دیکھ کر اس وقت کا جو صرف 16 طریقوں پر فخر کرتا تھا اش کر گیا، کہا کہ مولانا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، میں تو آج تک 17ویں طریقے سے کسی کو بھرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، آپ 200 طریقوں سے میرے سامنے بھر کر دکھا چکے، بتاؤ تو صحیح یہ علم حاصل کہاں سے کیا ہے، یہ کس کا فیض ہے تمہارے اوپر؟ ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سیکھا تو نہیں، میرے استاد ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان، وہ جب لکھا کرتے تھے، وہ جب یہ طریقے سے کھانے بھرا کرتے تھے، میں بغل میں کھڑے کھڑے 200 طریقوں کو سیکھ چکا تھا، باضابطہ شاگردی نہیں، کھڑے کھڑے میں نے 200 طریقوں کو سیکھ لیا۔ تو پھر کہا اس منشی جی نے اچھا آپ کے استاد کو لکھتے ہوئے دیکھ کر 200 طریقے آپ نے سیکھ لیے، ان کو کتنے طریقوں سے آتا ہے، وہ کتنا جانتے ہیں؟ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں، 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے، آتا کتنا ہے اللہ ہی بہتر جانتا۔ اس علم لدنی کی بات کر رہا ہوں، سارے علوم کی بات نہیں ہے، ایک علم کی بات، ایک علم کی بات، علم تکثیر ہے، علم الاعداد ہے، یہ سب لوگوں پر باؤنس نہ جائے، اس لیے میں بہت سارے ان علوم کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ تو آپ ہیں، اب تو بہت سارے مدارس میں بھی حیت کیا ہے، توقیت کیا ہے، یہ بھی مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ علوم بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی باضابطہ اس پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، علم جفر کے جاننے والے نہیں ہیں، علم حیت کے جاننے والے آج انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس علم لدنی کی بات کر رہا ہوں جس کا میتھمیٹکس کا فنڈا اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب اچھے علماء بھی نہیں پڑھ پاتے، حل کرنا تو دور کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، میں کبھی بھی اپنے علم پر یا کسی بھی طرح سے اپنی تعریف میں یا غرور میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت حال ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب کس فن میں ہے، کس علم میں ہے؟ آپ کا اور ہمارا آج حال یہ ہے جہاں پر بھی جائیں قبلہ دیکھنا ہے تو کمپاس ہے، موبائل میں آج سمت قبلہ آ گیا، اس میں دیکھتے ہیں رکھتے ہیں ویسٹ کس طرف ہے، ایسٹ ویسٹ دکھاتا ہے نا، اور اسی اعتبار سے ہم اپنا قبلہ متعین کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام مشینوں پر چلے گا؟ کیا اسلام صرف کمپاس پہ چلے گا؟ کمپاس کب دھوکہ دے دے، کب تمہارا نیٹ ساتھ چھوڑ دے؟ اسلام عظیم اصولوں پر بنا ہوا ہے، عظیم اصولوں پر۔ ساری دنیا کی مشینیں کمپاس ختم بھی ہو جائیں لیکن قبلہ پہچاننے کا باضابطہ علم رکھا گیا، علم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کی اوپر ایک پوری کتاب لکھتے ہیں اور اس میں 10 قاعدے ایسے ہیں جس کو ایجاد کرنے والے وہ خود ہیں، اس سے پہلے امت میں کسی نے یہ قاعدہ نہیں لکھا، کسی نے نہیں۔ شرق و غرب، شمال و جنوب سے لے کر جتنے محققین ہیں، علماء ہیں، سب میں اس فن کے موجودین میں اعلیٰ حضرت کا نام ہے کہ 10 قاعدے آپ نے لکھے تو لکھے لیکن چیلنج بھی کیا ہے اعلیٰ حضرت۔ اس کتاب کے آخر میں چیلنج کرتے ہیں کہ فقیر نے 10 قاعدے لکھے ہیں قبلہ کو پہچاننے کے، قبلہ پہچاننے کے لیے۔ شہر کا طول البلد، عرض البلد، ستارے، بہت سارے معاملات دیکھے جانے پڑتے ہیں، اس کے بعد قبلے کی سمت طے کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 10 قاعدے فقیر نے لکھے ہیں اور میرا یہ وجدان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ان 10 قاعدوں پر عمل کر کے قبلہ پہچاننا چاہتا ہے، وہ عمل کر کے کھڑا ہو جائے،
आला हज़रत फरमाते हैं अगर हिजाबात हटा दिए जाएं तो किबला ऐन उसकी नाक के सामने होगा, काबा उसकी ऐन नाक के सामने होगा। ये आला हज़रत ने चैलेंज किया है। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये वो इल्म है, लोग तो आज ये सुनते सुनते ऐसा लगेगा ये कौन सा इल्म है, पहुंच जाता है। उन उलूम की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का हाल ये है कि बड़े बड़े प्रोफेसर जिन मसाइल में उलझ करके रह जाएं, आला हज़रत उसे उंगलियों से हल करके बता जाए। लेकिन ये सब वाक़यात अपनी जगह पर, अपने इल्म नुजूम में भी महारत है, यद तूला है इल्म नुजूम। हालांकि उलमाए ज़बील एहतराम इस इल्म की तरफ जाते नहीं और न ही हमारा यकीन होता है उस पर। इल्म नुजूम जिस पर आज ज्यादा तौर पर ज्योतिष लोग रहते हैं, काहिन लोग होते हैं, लेकिन इल्म तो इल्म है, जानकारी के लिए हासिल किया जाता है। आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई इस तरह बाबाओं के चक्कर में, ज्योतिषों के चक्कर में जाता है कि आज शनि कहाँ देख रहा है, मंगल कहाँ है, सुबह उठते ही तारा देखने बैठ गए, आज तुम्हें कौन सा कलर सूट करेगा कौन सा नहीं, और फिर हद तो ये हो गई घर बनाने के लिए भी वास्तु प्रकार घर की किस तरफ रुख होना चाहिए। ये सब बहुत सारे हमारे कर्नाटक के इलाके में तो देखा हूँ, वो बेचारे बिल्डर जब प्लान देता है, इंजीनियर प्लान देता है, तो लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं पहले कि ये वास्तु प्रकार सही है, यानी किचन काम बनना चाहिए, वो काम बनना चाहिए। मुसलमानों में ये मामला थे, मुसलमानों में। अरे मुंबई के हालात तो ऐसे हैं, जगह ही नहीं मिलती, वो कहाँ दरवाजा खोले, कहाँ किचन बनाए, वो कहाँ का वास्तु देखेंगे। हकीकत ये है, मैंने कई घरों को तोड़ते हुए देखा मुसलमानों को कि लोग, ये किसी ज्योतिष ने कहा, किसी काहिन ने कहा कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, दरवाजा वहां नहीं होना चाहिए था, तोड़ के दूसरी जगह बनाया कि घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। याद रखो, तुम 70 दरवाजे बंद बना लो घर के, बेअमल हो तो बरकत कहीं से नहीं आएगी, और अगर अमल तुम्हारे साथ है, सारे दरवाजे बंद हो, मौला रिस्क पहुंचाएगा। यकीन अल्लाह की जात पर हो। या रसूल अल्लाह, यकीन अल्लाह की बात पर हो। इसी तरह से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इल्म नुजूम जानते तो थे, लेकिन उस पर यकीन करके नहीं, इस तरह नहीं कि सितारे देख करके कुछ उलूम हासिल किए जाते हैं। जैसे आज मौसम बताने वाले भी बहुत सारे मौसम की जो पेशन गोइयां करते हैं, प्रेडिकेशन, ये सारी चीजें जो जानते हैं वो भी एक इल्म है। आला हज़रत के पास एक इल्म नुजूम से ताल्लुक रखने वाले साहब आए, कहा कि मौलाना, आला हज़रत ने उनसे कहा, मौलाना इल्म नुजूम के आप सुना है बड़े माहिर हैं, बताइए तो जरा सही बरेली में बारिश कब होगी। मौसम के हालात जानते हैं नुजूम का इल्म रखने वाले। उन्होंने जायचा निकाला, बनाया इल्म नुजूम के एतबार से, कहा कि हमारा इल्म तो बता रहा है हमारा कि इस हफ्ते में भी नहीं बल्कि 2 हफ्तों में भी बारिश बरेली के आसपास कहीं दिखती नहीं, बल्कि 1 महीने तक हमारे जायचे में दिख रहा है कि बारिश आने के इम्कानात नहीं है। आला हज़रत ने उनके इल्म नुजूम के जायचे को सुना और उसके बाद फरमाते हैं, कहते हैं घड़ी लगी हुई थी दीवार पर, उसमें 12 बज रहे थे। आला हज़रत ने पूछा 2 बजने के लिए अभी कितने घंटे बाकी? कहा 2 घंटे। तो मौलाना से पूछा आला हज़रत ने 2 बजे, आपसे भी पूछूं 12 बज रहे हो, जब 2 बजना हो घड़ी को तो कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे। आला हज़रत ने उनसे पूछा मौलाना से, क्या 2 घंटे से पहले 2 नहीं बज सकते? उन्होंने कहा कैसे बजेंगे, 2 घंटे से पहले 2 कैसे बजेंगे? आला हज़रत उठ गए और जाकर दीवार से घड़ी उठाई और उसके कांटे घुमा करके उसको 2 बजा दिया। आप तो कह रहे थे 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे, ये तो मैंने कांटे घुमा दिए, बज गए। 12 से 2 बज गए, मिनट में बज गए। तो वो हंसने लगे, ये क्या कमाल है। आला हज़रत कहते हैं यही मैं कहता हूँ, तुम्हारा इल्म दिखा रहा है, नुजूम ये बता रहे हैं महीने तक नहीं है, 2 हफ्तों तक बारिश नहीं है, लेकिन अगर मेरा मौला चाहे, महीना दूर है, हफ्ते दूर हैं, अगर अल्लाह चाहे आज के दिन बारिश होगी, आज के दिन नहीं अभी के अभी बारिश होगी। वो इल्म नुजूम के माहिर कहते हैं, मैं इमाम अहमद रजा का ये जलाल देख करके उनके दारुल इफ्ता से उठा था, बरेली में बाहर जाकर देख रहा हूँ झमाझम बारिश शुरू होती है।
یہ امام احمد رضا کا عقیدہ ہے. علم نجوم کا کچھ بھی بتاتا ہو لیکن مسلک اعلی حضرت یہی ہے اللہ پر توکل کرو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو. اسی لیے اس سے میں آپ کو فرع کرتے ہوئے ایک مسئلہ بتا دوں. حالات چاہے کچھ بھی بتا رہے ہوں لیکن حالات پر یقین مت کرو, خالق حالات پر بھروسہ کرو. وہ رب چاہے تو جیسے چاہے حالات بدل دے. وہ دن کو رات کر دے, یقین ہے یا نہیں؟ وہ رات کو دن کر دے, یقین ہے یا نہیں؟ اسی لیے آج اگر ہم پر اندھیریاں چھائی ہیں, آج اگر ظلمت کی گھٹا چھائی ہے مسلمانوں پر, میں کہتا ہوں چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو یہ چاند پھر شباب کے ساتھ چمکتا بھی ہے. میرے مولا کریم وہ خالق کائنات, وہ خلاق کائنات اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے حالات کو ابھی ابھی بھی بدل دے, جب چاہے بدل دے. توکل اللہ کی ذات پر رکھو. اب آؤ میں بتاتا ہوں یہ علوم اگر ہر ایک پر ڈسکس کرتے جائیں بڑی طویل گفتگو ہوگی. یہاں اتنے عظیم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے عظیم کہ میں اسی لیے کہا کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں یہ کرنٹ یہیں سے پہنچ رہا ہے. اصلی کرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں کر رہا. اسی لیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے مجھے ابھی دنیا آپ جانتے ہیں تو صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ سے جانتے ہیں. حقیقت ہے ہندوستان کی سرزمین پر ایک کتا بھونک رہا تھا, حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا. ہم نے اس کو للکار کر کہا تھا ہم دلی آ رہے ہیں. یاد ہے؟ میں واقعہ دہرانا نہیں چاہ رہا. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بتاتا ہوں. پورے جذبات تھے ہمارے, پورے جذبات تھے کہ آر پار کی بات ہوگی. یہ نہ کبھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی یہ بحث و مکالمہ ان کے ساتھ صحیح ہے. ان کے لیے آر پار کی ہم بات کرتے ہیں میدان. حالات جیسے تھے, میں کوئی پری پلانڈ اعلان نہیں کیا تھا, نہ کوئی منصوبہ بندی تھی. یہ جذبہ تھا کہ بار بار یہ گستاخیاں سن سن کر کے دل روتا تھا, کلیجہ پھٹتا تھا. ہم نے پکار کر کہا, وہ تو 40-50 نوجوانوں کے مجمع میں کہا تھا لیکن رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں اس کو پھیلایا ہے اور اس کتے تک ایک بات پہنچی, جواب آیا. اب میں نے سوچا کہ یہ جواب جب آیا ہے تو جانا تو ہے, مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. میں درمیان میں یہ جملہ عرض کیے دے رہا ہوں, میں باقی اپنے موضوع پر آتا ہوں. میں دلی پر جانے کے لیے راضی ہوا. اب حالات بہت تیزی سے بدلتے چلے گئے. حالات ایسے ہو گئے کہ تنقید والے اپنی جگہ پر, بہت سارے لوگ اعتراضات الگ الگ کرتے رہے. اس وقت میں کشمکش کے عالم میں تھا, رمضان کا مہینہ تھا. سب سے پہلے دلی جانے کے لیے جس عظیم ہستی نے مجھ سے کہا تھا وہ امین ملت کی ذات. آپ سے میں نے جب اجازت طلب کی, کہا میرے پاس آج بھی وہ فون ریکارڈنگ بھی موجود ہے. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں, حضور پاک کی عزت کی بات ہے. ان سے پہلے حضور امان ملت بار بار مجھ سے رابطہ کرتے, بار بار حوصلہ افزائی کرتے اور یہ کہتے آپ لگے رہے, میں اچھے میاں کے دربار میں کھڑا ہوں. توجہ. اس وقت جو جملہ آپ نے کہا تھا وہی کرنٹ ابھی مجھ میں بول رہا ہے, وہی طاقت بول رہی ہے. حضور امین ملت نے فرمایا تھا کہ آپ جائیں اتریں, یہ نہیں کہ آپ جائیں ہم دیکھیں. آپ نے فرمایا میں مارحرہ متحرہ سے اپنے تبرکات کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا. جو بھی یہ کہتا ہے خانقاہیں خاموش تھی, تنظیمیں خاموش تھی, علماء خاموش تھے, یہ غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کوئی گستاخی رسول پر خاموش ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سب اپنے اپنے اعتبار سے بول رہے تھے, سب دفاع کر رہے تھے. کیا یہ اعزازی کلمات, آپ کی دعائیہ کلمات میرے لیے فخر کا باعث نہیں ہے؟ میرے عزیزو, اس دن مجھے احساس ہوا تھا اب چاہے کوئی کسی طرح کی تنقید کرے نہ کرے, رسول اللہ کا بیٹا میرے ساتھ ہے, بس کافی. آپ سنو, میں آتا ہوں اپنے اسی موضوع پر, امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں. میں اس لیے بیچ